والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا کونین کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور سلام پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حمد اور صلوات کے بعد محتشم سامعین و حاضرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں ہم سب ذکر و فکر کے لیے جمع ہیں، خلاق کائنات ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، ذکر و فکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار کائنات میں توجہ چاہوں گا جو بازوق لوگ بیٹھے ہیں۔ بازوق بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جسے رب کائنات نے مکمل بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ بولیں آپ، پریشان نہ ہو، ایک دفعہ کہیں ذرا سارے سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ ایک ہستی ہے جسے اللہ نے ہر لحاظ سے مکمل بنا کے بھیجا، علم دیا تو عالموں کا امام بنا کر بھیجا، آواز دی تو قاریوں کا سلطان بنا کے بھیجا، حسن عطا کیا تو ساری کائنات کے حسن والوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ ایک ہستی ہے، بڑی توجہ چاہوں گا، ورنہ اس کائنات میں ہر کامل کو کسی اکمل کی ضرورت ہے۔ ہر کامل کو کسی اکمل کی۔ دو چار بندے میرے سامنے آئے نکر کے، جن سے میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، میں گفتگو کرتا رہوں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ دو چار بندے تو کم از کم نکر کے میری طرف دیکھیں نا، جن کی طرف دیکھ کر میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ ایک ہستی ہے جسے اللہ نے مکمل بنا کر بھیجا ہے، ورنہ ہر کامل کو اس جہان میں کسی اکمل کی ضرورت ہے۔ کسی اکمل کی، بولیں تھوڑا سا، کسی اکمل کی، ہر کامل کو کسی اکمل کی، اور ہر اکمل کو کسی مکمل کی ضرورت ہے۔ ہر کامل کو اکمل کی اور ہر اکمل کو کسی مکمل کی، اور ہر مکمل کو کسی صاحب تکمیل کی ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ تھوڑی سی میری طرف توجہ دیں تو ہم خود ہی کامل ہیں، خود ہی اکمل ہیں، خود ہی مکمل ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں، پیر سمجھ رہا ہے مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں، چودھری سمجھ رہا ہے مجھ سے بڑا چودھری کوئی نہیں۔
ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا بولے سارے، ایسا ہوتا جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا تو حق بنتا ہے نا، اب میری طرف توجہ دینا. ایسا ہوتا ہر کامل کو اکمل کی ضرورت رہتی ہے، اور ہر اکمل کو کسی مکمل کی ضرورت رہتی ہے، اور ہر مکمل کو کسی صاحب تکمیل کی. وہ انسان اعلیٰ درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے کسی کو اعلیٰ نہیں مان لیتا. جب تک وہ اپنے سے کسی کو اعلیٰ نہیں مان لیتا. ہم خود ہی سارا کچھ ہیں. میں آیا، استقبال کیوں نہیں کیا گیا؟ میں آیا، مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا؟ میں آیا، میں میرے نام کے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں جتنے لوگ ہیں میں ان میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں ان میں سب سے، بولے سارے، میں ان میں سب سے. جب یہ میں آ جاتی ہے نا تو انسان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی، وہ فنا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، بہت بڑی تفسیر ہے جسے تفسیر کبیر کہا جاتا ہے. اس کے مصنف ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے مفکر تھے. بڑا زہد و تقوی تھا، علم کا ایک سمندر تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے مدینہ طیبہ چلا گیا.